नाश कीजिए आप अपनी किस्मत पे, आपका नाम नहीं लिया गया, ज़ैद बकर उमर नहीं कहा अल्लाह ने। ईमान वाले जो अपने को ईमान वाले समझते हैं वो नाश करे कि अल्लाह मुझसे बात कर रहा है, अल्लाह मुझसे बात कर रहा है, अल्लाह क्या मामला है। इत्तकुल्लाह, अल्लाह कहता है मुझसे डरो। अल्लाह ईमान वालों से डरने को फिर कहा वकुनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सारा लफड़ा खत्म हो जाओ सच्चों के साथ, ना इधर भटकोगे ना उधर भटकोगे, कोई कहीं भटक के जाएगा ही नहीं, कोई खराबी फिर पैदा नहीं। जिस दिन हमने सच्चों को इख्तियार कर लिया, सच्चों की सोहबत को इख्तियार कर लिया, सच्चों के साथी हम बन गए, तो फिर हाल ये होगा सच्चा जहां जाएगा उसका चाहने वाला वहां जाएगा, और सब जानते हैं जो सच्चा है वो जन्नत में जाएगा, सच्चों के साथ जो रहेगा वो भी जन्नत में जाएगा, वो जन्नती है। इसलिए कि निस्बत का फायदा होता है, निस्बत का फायदा मिलता है, जो जैसे के साथ होगा उसको फायदा होगा। नबी करीम ने फरमाया हर इंसान अपने दोस्त के तरीका पर होता है, अपने साथी के तरीका पे होता है, अपने मिलने जुलने वाले के तौर तरीका पे होता है। तो हमारा मिलना जुलना, हमारा ताल्लुक, हमारा लगाव अगर अल्लाह वालों से है तो जहां अल्लाह वाले होंगे वही अल्लाह के अल्लाह वालों को चाहने वाले दीवाने भी पाए जाएंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन लाया और हुजूर सैयदना मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती संजरी रजी अल्लाह तआला अन्हु को हिंदुस्तान भेज दिया। आप आए, बड़ी शान के मालिक है, कितनी शान बयान की जाए, बयान जल्दी की जाए, शान उनकी कम है, बहुत कम है। और जब से आप हिंदुस्तान आए तब से आपकी शान बयान की जा रही है, लेकिन खत्म होने की बात नहीं है। एक बार ऐसा हुआ तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अक्सर दरवेश रहा करते थे, अल्लाह अल्लाह करने वाले, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, ईमान की गर्मी है तो सर्दी क्या है, अरे ईमान की गर्मी है तो सर्दी क्या है, तकदीर संवरती है तो सर्दी क्या है, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, जानबूझ के आप भागते हुए मटिया हुए हैं, आप सुभान अल्लाह कहिए, अल्लाह की रहमतें बरसने वाली हैं, अल्लाह की इनायत होने वाली है। आपको पता होना चाहिए जब नबी करीम ने फरमाया कि जब बंदे बैठ करके अल्लाह अल्लाह करते हैं, बैठने वाले जब रसूल का जिक्र छेड़ देते हैं, जब कोई बैठने वाला इकट्ठे होकर के लोग अच्छी महफिलों में जिक्र खुदा करते हैं, जिक्र मुस्तफा करते हैं, अल्लाह के नबियों की बातें, अल्लाह के वलियों की बातें करते हैं, तो नबी ने फरमाया अल्लाह रहमतें बरसाने लगता है, रहमतें बरसाता है, जो बैठेगा रहमतों में नहा कर जाएगा, रहमतों में नहा कर जाएगा। आप ऐसी बात मार्केट में बैठे हैं, अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में दरवेश रहा करते, अल्लाह अल्लाह करने वाले। एक दरवेश के नाम था हजरत अली। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे थे, एक शख्स आया, ताजिर था, तिजारत करने वाला, और उनको रोक पकड़ लिया है कि शेख अली को, दरवेश को कहा कि मेरा कर्जा लाओ, तुमने वादे किए अब तक दिए नहीं, बदतमीजी करने लगा। सरकार गरीब नवाज ने शेख अली से पूछा कि क्या मामला है, कहा हुजूर कर्ज लिए थे, टाइम भी इसने दिया था, मोहलत भी दी थी, लेकिन क्या करें, मैं मजबूर हूँ, गरीब लाचार हूँ, इंतजाम ना हो सका। सरकार गरीब नवाज ने उस ताजिर की तरफ देखा, कहा कि यार गरीब है, लाचार है, मजबूर है, कुछ टाइम दे दे इसे। उसने कहा नहीं नहीं मुझे टाइम नहीं देना। गरीब नवाज के साथ भी बदतमीजी करने लगा, कहा आज तो इससे कर्जा लेकर जाएंगे, आज इसे पकड़ कर ले जाएंगे। यहाँ तक के उसने अपना हाथ शेख अली के गर्दन पे रख दिया, कपड़े खींचने शुरू कर दिए। सरकार गरीब नवाज को ईमानी जलाल आया, आपने फौरन अपनी चादर बिछाई, जेब से 2-4 सिक्के निकाले, चादर पर रख दिए। कितने निकाले? 2-4 सिक्के, बस हजारों कर्ज देना है, लेकिन 2-4 सिक्के निकाल के चादर पे डाल दी, कहा कि चल उठा ले।
जितना तेरा है ले ले, सुभान अल्लाह, जितने हैं उठा ले। अब उठाने लगा, देखा गया तो पूरा का खजाना भरा हुआ है, पूरी चादर भरी हुई है सोने चांदी के सिक्कों से। अब उठाने लगा, जब खाया साहब की नजर थोड़ा इधर उधर हुई ना तो कुछ ज्यादा उठा लिया। ऐसा मत कीजिएगा भाई साहब, आप लोग मत कीजिएगा, देना पड़ेगा ना। एक पाई भी अगर ऐसा कीजिएगा तो देना पड़ेगा। कब्र के अजाब से क्यों अजाब में फंसने हम जाए भाई। 1 रुपया किसी का बेशी लेकर के अगर 1 रुपया भी बेशी ले लिया तो कब्र के अजाब में फंसना पड़ेगा। क्यों इस काम को करने जाए। 1 पैसा छोड़ना सीख लीजिए, किसी का दबाना हम ना सीखे। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम 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 बहुत सी बातें अभी मौजूद सामने आपने कही। इस्लाम कहाँ कहीं देखा आपने? इस्लाम नजर आने की चीज नहीं है, इस्लाम मुसलमान में होता है। अगर मुसलमान चाहे तो अपने को इस्लाम का आईना बना सकता है, इस्लाम की तस्वीर मुसलमान हो सकता है। उठना बताएगा ये इस्लाम वाला है, बैठना बताएगा इस्लाम का आदमी है, उसका तौर तरीका बताएगा हाँ हाँ ये मुसलमान है। हमारे अंदर इस्लाम जब आएगा तो हम इस्लाम की तस्वीर बन जाएंगे। उसने कुछ पैसे बेशी उठा लिया लेके चलता बना और गया ना, तो कुछ दिनों के बाद जब पलटा एक चादर ओढ़े हुए हाथ छुपाए हुए आया, खानकाह में पहुंचा, हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में जाकर के रोने लगा, हुजूर माफ कीजिए मुझसे गलती हो गई। कहा क्या हुआ? चादर हटाई, हाथ बाहर निकाला, हाथ सूज गया था, बिल्कुल सुन हो गया, हाथ सुन हो गया, ताकत खत्म है, रोता है सरकार में हाथ से ताकत खत्म हो गई है, ये सुन हो गया है। मैंने आपसे छुपा करके कुछ पैसे बेशी उठा लिए थे, मैंने बहुत गलती कर दी थी, मुझे नहीं उठाना चाहिए था। इसलिए मुसलमानों बाद में ना पछताना पड़े, वक्त पे आप संभल जाएगा ताकि बाद में अफसोस ना करें। अब अफसोस हो रहा है, सरकार मैंने कुछ पैसे उठाए थे, हमने गलती कर दी थी जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिली है, माफी दे दे। सरकार गरीब नवाज ने कहा मुझसे क्या माफी मांगता है, जा मेरे शेख अली से माफी मांग ले, जा उसके पास। वो गया, जाके माफी मांगी, सरकार ने दुआ कर दी, आप उसका हाथ ठीक हो गया। और गरीब नवाज ने तारीखी जुमला कहा, सुन तू सोचता है कि तेरे सिक्का ज्यादा उठाने से तेरा हाथ खराब हुआ? कहना कहा हुजूर फिर कैसे मेरा हाथ खराब हो गया? कहा तूने एक अल्लाह वाले के ऊपर अपना हाथ डाल दिया, तुझे पता नहीं है, इस दरवेश को तू जानता नहीं है, मेरा दोस्त है, तूने अल्लाह अल्लाह करने वाले पे अपना हाथ रख दिया था, गरीबान पकड़ा, चादर खींचा, अल्लाह ने तुझको सजा दी है। बड़े आसान लुकमा समझते हैं लोग मौलवियों को, बड़ा आसान है, आपको शायद पता नहीं है, आप उस गहराई तक नहीं जा रहे हैं। दुनिया में इस्लाम का थोड़ा भी जो रंग बाकी है इन्हीं आलिमों और हाफिजों की वजह से बाकी है। ये दीन की खिदमत करने वाले हैं। आज मैं क्या हूं? किसी से मेरी मुखालफत है किस बुनियाद पे? अगर है तो मैंने कोई धंधे में कोई मुखालफत नहीं किसी से, कोई अगर मेरा मुखालिफ है इसलिए है तो मैं रब रसूल की बातें करता हूं, जिसे अच्छा लगता हो मेरे साथ है, जिसे बुरा लगता है मेरा मुखालिफ है। और ये दुश्मनी मुझे पसंद है, कल क़यामत में भी ये दुश्मनी मुझे काम आएगी, मुझे इसमें कोई समझौता नहीं करना, कोई इसमें सुलह सपाटे की बात नहीं है। बात जो हक है वो हक रहेगी। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में जालिम बादशाह था, वो कह रहा था कुरान मखलूक खुदा है, खुदा की मखलूक है किताब कुरान। आपने कहा नहीं ये तो अल्लाह की किताब है, ये मखलूक नहीं किताब है, ये अल्लाह का कलाम है। दरबार में बुलाया गया, सख्ती की गई, डांटा गया। बादशाह ने कहा कहो जैसे हम सब अल्लाह की मखलूक है, किताब भी अल्लाह की मखलूक है। आपने कहा ना ना ये तो अल्लाह का कलाम है। कहा पढ़ेंगे, कहा कोई बात नहीं है, जो हक बात है वो हक ही रहेगी, कहीं सर नहीं झुकेगा। आपको बांध दिया गया, आपने हाथ बांध दिए गए, रस्सियों में जकड़ा गया, कोड़े
ہر بار یہی کہتے تھے کہ جتنی سختی سے تو کوڑے مارے گا میں اتنی تیزی سے بولوں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. تجھے کوڑے مارنا بند ہو جائے گا، تو بول اللہ کی مخلوق ہے یہ. کہتے نا یہ اللہ کا کلام ہے. کوڑے کھاتے رہے اور کہتے رہے یہ اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اب اس حالت میں ہاتھ مدے ہوئے تھے، تہمہ لنگی پہنے ہوئے تھے، کوڑے کھاتے گئے، لنگی کھل گئی. اب برہنہ ہو جاتے، ننگا ہو جاتے، بے عزتی ہو جاتی، رسوائی ہو جاتی. عالم غیب سے ایک ہاتھ آتا ہے، ایک غیب سے ہاتھ آتا ہے اور آ کر کے ان کے ہاتھ لنگی کو تھام لیتا ہے اور پھر لنگی ٹھیک کر کے وہاں لوٹ جاتا ہے. سب نے دیکھا ارے یہ تو وہ آدمی ہے، ہم نے تو سوچا تھا یہ مجبور ہے، یہ لاچار ہے، یہ کمزور ہے، لاوارث ہے، لیکن حال تو یہ ہے ہاتھ بڑھ رہا ہے. لیکن کھلتی ہوئی لنگی کو باندھنے والا کوئی ہاتھ آتا ہے اور باندھ کر لوٹ جاتا ہے. اس پہ اب سختی نہ کی جائے، یہاں تک کہ دکھا دیا کہ حق کی شان کیا ہے. گھوڑے کھاتے رہے لیکن پھر بھی جھکنے کو تیار نہیں ہوئے. جب کرامت ظاہر ہوئی تو پھر بادشاہ ہی جھک گیا، بادشاہ خود جھک گیا. کہا کہ بند کرو، اب کوڑے نہیں مارو، یہ آدمی وہ کچھ اور ہے. یہ لوگوں آپ سب پہ نہ، سب پہ کیا کسی کا انگلی نہ اٹھائیں. منع کیا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ، آپ سمرقند میں تھے. سمرقند میں خواجہ ابو اللیث کے مکان کے پاس ایک مسجد تھی. خواجہ غریب نواز بھی وہیں میں ہے. مسجد تھی، مسجد. ایک شخص نے اعتراض کیا کہ اس مسجد کا قبلہ پچھم سے کچھ ہٹا ہوا ہے، سیدھے پچھم کی طرف نہیں، قبلہ کی طرف نہیں. لوگوں نے سمجھایا میں ٹھیک ہے. خواجہ صاحب نے بھی سمجھایا، خواجہ معین الدین چشتی نے، بیٹے قبلہ ٹھیک ہے. کہا نا قبلہ سے ہٹا ہوا رخ ہے اس کا. سرکار غریب نواز نے بہت سمجھایا لیکن نہیں سمجھا. سرکار غریب نواز اس کی گردن کو پکڑا، کہا چل نہیں مانتا تو دیکھ کدھر ہے، دیکھ لے سامنے. جب سرکار غریب نواز گردن پکڑ کے کہا دیکھ، تو سمرقند میں بیٹھا تھا، جب آنکھ کھلی ہے تو سیدھے خانے کعبہ سامنے ہے. کعبہ سامنے ہے، مسجد بالکل وہ سامنے ہے. کہا کہ آپ نے کعبہ دکھا دیا تو کعبہ بالکل سامنے تھا، تب جب اسے تسلیم کیا. ہاں ہم نے اعتراض غلط کیا تھا، میں نے دیکھ لیا کہ مسجد کا رخ ٹھیک کعبے کے سامنے ہے. یہ اختیار سے غریب نواز کو، یا آپ ایسا کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے، آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے. لوگوں ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اور دعا ہے ہماری آپ کے لیے اور آپ دعا کریں ہمارے لیے کہ ہم لوگ ایمان کے ساتھ ہی قبر میں جائیں. آمین. ایمان کے ساتھ قبر میں جانے کی دعا مانگیں، ورنہ زندگی بھر کلمہ پڑھتے رہے پھر مرنے کے ٹائم میں یہ دولت چھوٹ گئی تو پھر بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑا نقصان ہو جائے گا، بڑا خسارہ ہو جائے گا. اصل حقیقت یہ ہے کہ آخری مرنے کے وقت ہمارا ایمان سلامت ہونا چاہیے. ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا قانون ادھر ادھر والا نہیں ہے، ہمارا قانون آسمان والا ہے، اللہ کے محبوب والا ہے. حضور غریب نواز کی بارگاہ میں ان کے خلیفہ ہیں، مرید اور خلیفہ ہے تو خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ. بڑے خوبصورت تھے، جوانی میں بڑے حسین تھے، بڑے نوجوان، بالکل بڑے ان کے دوست یار تھے، ان کے بڑے سب ان کو چاہتے تھے. ایک ٹولی بن جاتی تھی، کوئی کہتا میرے ساتھ چلو، کوئی کہتا میرے ساتھ چلو. ایک دن حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پہلی بار. کہ یا حضور مجھے اپنا مرید کر دیجیے، اپنا مرید بنا دیجیے مجھے. سرکار غریب نواز نے کہا یار تو کہاں چلا آیا میرے پاس؟ کہا حضور مجھے مرید کر لیجیے نا. کہا تیرے دل میں تو پہلے ہی سے سینکڑوں بھرے پڑے ہیں، تیرے دل میں تو پہلے سے سینکڑوں ہیں. کبھی وہ اس کے ساتھ دیکھو، کبھی اس کے ساتھ. تیرے چاہنے والے تو تیرے دل میں پہلے سے گھر بیٹھ کر بیٹھے ہیں. جب تیرے دل میں اتنے یار بیٹھے ہیں تو میری جگہ کہاں بچتی ہے؟
پھر اس میں میری جگہ کہاں بنتی ہے؟ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے کہا حضور مجھے شرمندہ نہ کرے نا مجھے رسوا نہ کرے، مجھے مایوس نہ ہونے دے، مجھے آپ شرمندہ نہ کرے، آپ مجھے اپنا مرید کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، پھر دیکھیے میں کون سا رب اختیار کرتا ہوں، پھر آپ مجھے مرید کر کے دیکھیں میں کدھر جاتا ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب نے مرید کر لیا مرید، نکلے خانقاہ سے باہر تو لوگوں نے کہا حضور اس کے تو یار بہت ہے، آپ نے مرید کر دیا، پھر چلا جائے گا ادھر گھومنے، پھر چلا جائے گا ٹائم پاس کرنے۔ کہا نہ جاؤ، وعدہ کیا ہے، جاؤ پیچھے سے جاؤ، دیکھو ایک آدمی پیچھے خواجہ حمید الدین ناگوری آگے اور جب چلے ہیں لوگ بلاتے او حمید الدین ادھر آؤ، آپ کچھ نہیں سنتے، ادھر سے آواز ادھر سے آواز، کچھ نہیں، سر جھکائے جا رہے ہیں، لوگ دوڑے ہوئے آ گئے، اب سنتا کیوں نہیں ہے، اب بولتا کیوں نہیں ہے، تیرے کو کیا ہو گیا؟ خواجہ حمید الدین ناگوری نے کہا ہٹ جاؤ، میرے راستے میں کوئی نہ آئے، مجھے بس ایک ہی راستہ یاد ہے، وہ غریب نواز کا راستہ ہے، اب کوئی راستہ مجھے نہیں چاہیے، جب تک بنا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، اب مجھے کہیں نہیں جانا، بس ایک ہی راستہ مجھے دیکھ لیا ہم نے، وہ آخری راستہ ہے، اب درے غریب نواز سے ہٹ کر کوئی راستہ مجھے نہیں چاہیے، سارے راستے ہم نے بند کر لیے اپنے لیے، مجھے بس ان کا در چاہیے، بس ان کی عنایت چاہیے، ان کی محبت چاہیے۔ ہم کیا ہے، ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے طریقہ کسی اور کا، ہم نے اس پہ کام ہی نہیں کیا کہ ہم ہیں کون، ہمارا آقا کون ہے، ہمارا شفیع کون ہے، ہمارا بخشوانے والا کون ہے، ہمیں پار لگانے والا کون ہے، قیامت میں مجھے کون جنت دلانے والا ہے، ہم کس کے طریقہ پہ چل رہے ہیں اور ہمیں کس کے طریقہ پہ چلنا چاہیے، ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ کچھ بھی ہم کر لیں، کسی کے طریقہ میں چل نکلیں، کوئی بھی رسم ہم کر لیں، نہیں، ذمہ داری ہے ہمارے کہ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا۔ حضرت بابا فرید الدین سبق فرمائے، بس ادھر ملا کے اور بڑھ جائیے، چلیے ایک بار درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں، آپ کے پاس ایک شخص ہے مرید ہونے کے لیے، مرید کر دیا، وہ جب جانے لگا تو بابا فرید نے کہا ادھر آیا، کہا دیکھ تو نے ہاتھ مجھ کو دیا ہے، کہا کہا ادھر ادھر ہاتھ مت دیتے جانا، بولیے سبحان اللہ، زبردستی تو نہیں سن رہے ہیں، زبردستی نہیں ہے، اچھا تو پھر تھوڑا تو بول دیے تاکہ مجھے یہ پوچھنا نہ پڑے زبردستی ہے۔ بابا فرید نے مرید کیا، جب جانے لگا تو بلایا کہ ادھر آ گیا، کہا دیکھ جب مجھے ہاتھ دیا ہے نا، اب یہ ہاتھ ادھر ادھر مت دھرا دے گا، بولو سبحان اللہ، پابندی لگا دی، کہا حضور وعدہ ہے، اب جب آپ کو ہاتھ دے دیا اور آپ نے منع کیا تو اب آپ یہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، بس ادھر خالی اسٹیج پہ میلاد ختم ہو تو پھر ان لوگ پلائے گا، ہم بھی انہیں لوگ سب دیں گے انشاءاللہ۔ وہ بیچارہ گیا، سادہ آدمی تھا، بالکل سادہ آدمی تھا، چلا گیا، ایک دن دریا کے کنارے جا رہا تھا اور پاؤں پھسلا تو دریا میں گر گیا، اتنا سادہ تھا تیرنے بھی نہیں آتا تھا، اور جب پانی میں گر گیا ڈوبنے لگا تو اللہ کی عطا سے حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہو گئے، سبحان اللہ، زور سے بولیے سبحان اللہ، ہاں خضر علیہ السلام ظاہر ہو گئے، کہا ہاتھ دھراؤ ادھر نکال دے، اس نے کہا نہیں ہاتھ نہیں دیں گے، آپ کہاں سن رہے ہیں، آگے سے پیچھے تھوڑا جائیے، کہا ہاتھ دو نکال لے کرنا، کہا ڈوب جاؤ گے، ہاتھ پکڑاؤ نکال دے، کہا نہیں میرے پیر صاحب نے منع کیا کہ اب کسی کو ہاتھ نہیں دینا ہے، کہا نہیں دے گا تو ڈوبے گا، مر جائے گا، خودکشی ہوگی، حرام موت ہو جائے گی، کہا کہ میرے پیر کو یہ پتہ نہیں تھا کیا، یہ جو آپ سمجھا رہے ہیں کیا میرے پیر صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، خودکشی ہوگی، آتم ہتیا ہو جائے گی، ان کو پتہ نہیں تھا کیا؟ اگر آپ کو زیادہ فکر ہے تو جا کے ان کو بلا کے لیجیے، جائیے بابا کو بلا کے لاؤ،
دوڑے ہوئے خضر السلام کا آنا جانا کیا ہے، گئے اور جا کر جلدی چلیے آپ کا مرید بڑا ضدی ہے، ڈوب رہا ہے۔ اتباع فرید دوڑے ہوئے آئے، کہا بیٹے ہاتھ دو، آپ پکڑایا، باہر آ گیا۔ آپ کہا بیٹے گلے سے لگ گیا، تم نے تو کمال کر دیا، تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ کہا حضور آپ ہی نے کہا تھا کہ ہاتھ ہم کسی کو مت دینا، کہ ڈوب کے مر جاتا، کہ مر جاتے تو مر جاتے، آپ کے وعدے پہ مر جاتے، آپ کے وعدے پہ ڈوب جاتے، اور کیا ہوتا، آپ نے جو کہا تھا اسے وہی ہوتا تھا۔ آپ نے آپ گلے سے لگ جا، بیٹے تو ڈوب نہیں رہا تھا، تو پھسلا نہیں تھا، بلکہ تیری آزمائش کے لیے تجھے گرا دیا گیا، تو آزمائش سے گزرا تھا۔ آپ کو حالات جب کبھی خراب آئے نا، گھبرائے مت کیجیے، آزمائش ادھر سے آتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ کا ہم ضرور تجھے آزمائیں گے، ضرور آپ آزمائے جائیں گے، ہم ضرور آزمائے جائیں گے، ہر روز آزمائش آتی ہے، گھبرائے نہ کیجیے۔ غریبی دیکھ اللہ غریب کر کے بھی آزماتا ہے، دولت دے کے بھی آزماتا ہے، بیمار کر کے بھی آزماتا ہے، موت دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے۔ اس کا رنگ نرالا ہے، وہ جیسا چاہے ویسا آزماتا ہے، لیکن آزماتا سب کو ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، وہ سب کو آزماتا ہے۔ اس لیے آپ بزرگوں کی چوکھٹ سے جڑے رہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جنتی دروازے اجمیر میں کہاں سے آ گیا؟ ہاں، اعتراض کرنا تو آسان ہے نا، اعتراض کرنا آسان ہے۔ اجمیر میں جنتی کہاں سے آ گیا دروازہ؟ ہم نے کہا جنتی وہاں رہتا ہے تو دروازہ کہاں رہے گا؟ جنتی ہے اجمیر میں تو دروازہ کہاں نوکھا میں؟ اجمیر جنتی وہاں ہے نا، جنتی وہاں ہے تو دروازہ وہاں ہے، وہاں ہے۔ اور سنو، یہ تو تھوڑا سا آپ کو باہری بات بتا دیے، حقیقت میں آئی۔ حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی، بولو سبحان اللہ، ان کے نام پہ سلطان ہیں دہلی کے، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، محبوب الہی۔ ان کے مرید ہے خلیفہ حضرت امیر خسرو، بڑے اچھے شاعر، وہ بھی صوفی بنے۔ استاد اور شاگرد کا کیا رشتہ ہوتا ہے، ایک بار انہوں نے رنگ دکھایا تھا۔ بڑے امیر آدمی تھے امیر خسرو۔ ایک دن بیٹھے تھے ایک جگہ راستے میں، ایک شخص بیٹھا تھا راستے میں، اور آپ بیل گاڑی پہ سونے چاندی کو لوڈ کر کے لے جا رہے ہیں۔ سوچئے، بوڑے میں کر کے گاڑی پہ سکے لے جا رہے تھے، بوڑے میں بھر بھر کے۔ ایک شخص راستے میں ملا، کہا او امیر خسرو، کہا کیا ہے؟ کہا ایک پیر کا جوتا ہے، خریدو گے؟ ایک پیر کا جوتا کیا کریں گے، رکھو، چل۔ آگے بڑھ گئے، وہ دوڑا ہوا گیا، کہا کہ رک جاؤ، خریدتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ایک پاؤں کا لے کر کیا کریں گے؟ کہا کہ تم کو جوتے کی حقیقت پتہ نہیں ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے پیر صاحب کی جوتی ہے۔ تمہارے پیر کی؟ کہا بیٹھ کہاں؟ جھٹ سے نیچے اتر آیا امیر خسرو، کہا سچ سچ بتا، میرے پیر کی جوتی؟ کہا لے لیا آنکھوں میں، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، بولو سلام۔ ہاں ہاں ہاں، رکھا آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، کہا بول کیا لے گا؟ بول کتنی قیمت چاہیے؟ کتنی قیمت چاہیے؟ کہا جو لے جانا سب دے دو، گاڑی کے جتنے دھن دو، جتنے روپے سکے سب دو۔ امیر خسرو نے کہا لے لو، لے لو، دے دیا۔ کہا پاگل تھے وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ کس کی جوتی ہے؟ ان کو پتا تھا کہ زین الحق کی نہیں ہے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ہے، یہ اللہ والے کی جوتی ہے۔ ان کے جوتی میں بھی برکت ہے، جوتی میں بھی برکت ہے۔ دے دیا۔ اس آدمی نے کہا جی تم پاگل لگتے ہو، ایک جوتی کے بدلے اتنا دے دیے، تم نے گھاٹے میں سودا کر لیا، تم گھاٹے میں چلے گئے۔ امیر خسرو نے کام کر کہا گھاٹا تجھے ہوا ہے، کہا مجھے کیا، ایک جوتی دیا، اتنا مال مل گیا۔ کہا گھاٹا یہ ہے کہ تو اور مانگتا تو ہم اور لا کے دے دیتے۔ تیری نادانی ہے کہ تو اتنے پہ مان گیا، تو اور بھی مانگتا تو لا کے تجھے دیا جاتا، چونکہ جوتی کسی اور کی نہیں، میرے پیر کی جوتی ہے، میرے شیخ کی ہے، میرے استاد کی ہے، میرے مرشد کی ہے۔
میرے راشد کی ہے، ہدایت کرنے والے جس نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا، اس کی یہ جوتی ہے۔ لوگوں، سرکار غریب نواز ایک بار بغداد شریف میں تھے، وہاں 7 لوگ مجوسی تھے، مجوسی 7 بہت پکے مجوسی تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، وہاں کبھی بجھتی نہیں تھی، کبھی نہیں بجھتی تھی، رات دن 6 مہینے پہ تھوڑا سا کھاتے تھے وہ لوگ، 7 آدمی رات دن اسی میں لگے رہتے تھے، آگ جلاؤ، آگ کے سامنے ہی آؤ بھگت جو کرنی سے کرو۔ حضور غریب نواز کی نظر پڑ گئی، آپ نے کہا یار تم یہ تو کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جہنم میں آگ ہے نا، اس لیے اس کو پوچھتے تاکہ جہنم میں ہم نہ جلنے پائیں۔ عجیب کھوپڑی لگایا تھا، یہ بھی کوئی کھوپڑی ہے، یہ بھی کوئی دماغ ہے، کوئی سائنس ہے؟ کہا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اس آگ کو ٹھنڈی کر رہے، منا رہے ہیں، اس کی عبادت کرتے، پوجا کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے کہا تم پاگل ہو، تمہاری زندگی ختم بھی ہو جائے گی پوچھتے پوچھتے اس کی، تب بھی تم جہنم کی آگ سے نہیں بچ پاؤ گے، سیدھے راستے پہ آنا پڑے گا جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ تیش میں وہ آگے کہا کہ کیا آپ نہیں جلیں گے؟ کیا آپ نہیں جلیں گے؟ کہا ہم کیسے جانتا، اللہ کے ماننے والے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا اگر تم نے 70 سال سے 50 سال سے آگ کی پوجا میں لگے ہو تو تھوڑی سی آگ کو لے کر کے، جیسے بیویاں نمک ٹیسٹ کرتی ہیں دال میں نمک کم ہے کہ بیشی، تھوڑی سی آگ ہاتھ میں لے کے چیک کر لو کہ 50 سال اس کو پوچھ پاچھ کیے ہو تو جل رہے ہو کہ نہیں، کبھی نہ وہاں کا بھروسہ ہوگا بھائی کے لیے، یا چیک کر لو نا کہ ابھی تک کتنا ہی مانی آگ نے تمہارا کتنا اثر مان لیا ہے۔ تو کہا بے جل جائیں گے، جل جائیں گے۔ اس نے خواجہ کو للکارا، کہا کہ تم اللہ اللہ کرنے والے ہو تو کیا تم نہیں جلو گے؟ سرکار غریب نواز جلال میں آئے، اپنی جوتی کو نکال دیا، آگ میں پھینک دیا اور کہا وہ آگ خبردار، نہ جوتا جلنا چاہیے نہ جوتے کا سوتا جلنا چاہیے۔ آگ بجھ گئی، جوتا بھی ٹھیک ہے، جوتے کا سوتا بھی ٹھیک ہے۔ آگ بجھ گئی، آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ کا وجود ختم ہو گیا۔ جب اس 7 مجوسیوں نے دیکھا، جب یہ کرامت دیکھی تو سب نے غریب نواز کے قدم پہ گر کر کے توبہ کی اور آپ کے ہاتھ میں سب نے ہاتھ دے کر کے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو سرکار غریب نواز کے یہاں ایک جنتی دروازہ ہے، سرکار نظام الدین اولیاء وہاں گئے مزار پہ، خواجہ صاحب کے مزار پہ جا کے اسی جگہ پہ بیٹھ کر کے جہاں جنتی دروازہ ہے آپ وظیفہ پڑھ رہے تھے، رات کا سناٹا تھا، وظیفے میں آپ لگے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ پردے اٹھے آئے، پردہ اٹھا ہے، آنے والا آیا، کون آیا؟ مدینے والے مصطفیٰ ہے۔ لوگ تو بولو اب نہیں بولیے گا تو کب بولیے گا، نبی آ رہے ہیں، ساتھ میں حسن بھی ہے، امام حسین بھی ہے، یہ تینوں آ رہے ہیں، نانا کے ساتھ نواسے بھی ہیں۔ سرکار نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میں کنارے بیٹھا تھا، وظیفہ پڑھ رہا تھا، میں نے نبی کا دیدار کیا، جمال مصطفیٰ دیکھا، اس نے حسن دیکھا، اس نے حسین کو دیکھا اور میرے نبی نے فرمایا اے میرے بیٹو، اے حسن اے حسین سنو، قیامت تک جو بھی اس راستے سے گزرے گا وہ سب جنتی ہوتا چلا جائے گا۔ اسی دن سے اس راستے کا نام پڑ گیا جنت، اس دروازے کا نام پڑ گیا جنتی دروازہ، اسی دروازے سے حضور تشریف لائے، اسی دروازے سے آج سے تقریباً 50 سال پہلے۔ آپ کچھ اعتراض ہے نا کہ آخر جنت کا دروازہ وہاں کہاں سے؟ بھائی اللہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ سمجھتے ہیں تھوڑی دیر پہلے کر کے اللہ جو چاہے سو کر سکتا، کر کے دکھایا بھی نا۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، رب نے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ نے جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے رکھا ہے۔ جب اللہ ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھ سکتا ہے تو وہ اللہ کیا حضور غریب نواز کی چوکھٹ کے پاس نہیں رکھ سکتا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اللہ قادر ہے۔ 50 سال پہلے مولانا
हुजूर गरीब नवाज के मज़ार शरीफ से वापस आ रहे थे। अजमेर प्लेटफार्म पे गाड़ी के इंतजार में, प्लेटफार्म नंबर 1 पे खड़े हैं कि गाड़ी आए तो सवार हो जाए। दूसरी तरफ 50 आदमी वो थे जो गरीब नवाज के नहीं मानने वाले थे, बुरा भला करने वाले, गरीब नवाज को गालियां बकने वाले। देखा कि एक मौलवी है, तन्हा है, चलो चलते हैं छेड़खानी करने। वो लोग आया, कहाँ से आ रहे मौलाना? कहा कि मज़ार शरीफ से। कहा क्या आप जन्नती दरवाजे से मारेंगे? कहा कि आप जन्नती दरवाजा होकर है? कहा तो कहा जरा हाथ दीजिए तब ना। आपने हाथ बढ़ाया तो सूंघ रहा है, सूंघ के देख रहा है। कहा तो महक तो नहीं रहा जन्नत। हुजूर ने कहा है कि जन्नती लोग महकते हैं, जन्नत की खुशबू उनमें आती है। आप जन्नती दरवाजे से आए तो आपका तो बदन महक नहीं रहा है। तो हजरत मौलाना अशरफ अली ने कहा कि हुजूर की क्या हदीस पढ़ा है कि जन्नती लोग महकते हैं, खुशबू आती है? नबी की ये हदीस नहीं पढ़ा है कि जो बेईमान है उसको जन्नत की खुशबू में नहीं मिलेगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पढ़ा, दूसरा नहीं पढ़ा कि बेईमानों को जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। लोगों, वो अल्लाह के महबूब के महबूब हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हैं। अल्लाह ने उनको अज़मत अता फरमाई है, उनको रब ने बेपनाह दौलतों से माला माल फरमाया है। आपके यहाँ लोग आते थे और एक मसला बताकर निकल जाए फिर भूल जाए। ये 6 दिन उसके होता है, मसला नहीं मामला। 6 दिन उसके होता है, एक दिन क्यों नहीं? 6 तारीख को खाली, 1 तारीख को, 2 को खाली, ये 6 दिन लगातार 1 2 3 4 5 6 का क्यों? कभी सोचा है? मामला ये हुआ था कि सरकार गरीब नवाज 1 रजब को अपने कमरा में अंदर गए। कितने रजब को? 1 तारीख। सुभान अल्लाह। और गए तो दूसरा दिन भी दरवाजा नहीं खुला, तीसरे दिन भी नहीं खुला, चौथे पांचवें दिन भी दरवाजा नहीं खुला, छठे दिन भी नहीं खुला। परेशानी बढ़ गई। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब भी थे, ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी भी थे, सब परेशान हो गए। आवाज दी गई, आवाज, कोई हरकत नहीं अंदर से। एक बात और सुन, जब सरकार गरीब नवाज अंदर जाते थे न रात में, सबसे निपट करके अंदर जब जाते थे तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब अख्तियार खाकी और ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी और दरवेश मिल करके ख्वाजा साहब के दरवाजे के सामने बाहर पत्थर लगा देते थे, पत्थर सजा देते थे। सुबह दरवाजा खुलता ना तो पत्थर दरवाजे की छत से गिर जाते थे। क्यों? इसलिए कि सरकार गरीब नवाज की नजर सुबह में जिस पे पड़ जाती थी ना, वो जलने लगता था, जलन होती थी। क्यों? इसलिए कि सरकार गरीब नवाज पूरी रात अल्लाह के जलाल में खोए रहते थे, तजल्लियाते खुदा में रात भर मगन रहा करते थे। वो अल्लाह करते थे, अल्लाह की तजल्ली पे हुआ करती थी। अल्लाह का नूर देखकर जब जिस पे पहली नजर पड़ती थी वो जलने लगता था। इसके लोग पत्थर लगा देते थे, दरवाजा खुलता था, पहली नजर पत्थर पे गिर पड़ती थी और पत्थर सब स्याह काले हो जाते थे। ये हालत की निगाह। छठे दिन दरवाजा तोड़ा गया तो देखा कि आप इंतकाल कर चुके हैं। अब मामला यह है कि इंतकाल किए किस दिन? 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, छठा दिन आ गया। इसलिए मामला क्लियर नहीं हो सका कि किस तारीख को आप इंतकाल किए हैं। इसलिए लगातार 1 से 6 तक उनका उर्स मनाया जाता है। इसमें से किसी दिन तो आप इंतकाल किए होंगे। लोगों, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में बहुत सारे लोग आते थे। लंगर रातों दिन चलता था, आमदनी कुछ नहीं थी, अमीरों से सेठों से आप कुछ लेते नहीं थे, तो फिर खर्चा कहाँ से? रोज सैकड़ों लोग आते थे। बावर्ची आता था, पूछता सरकार खर्चा, आप मसल्ला उठाते थे,
بولو سبحان اللہ. حضور خرچہ مسلح اٹھاتے تھے کالے لوگ، مسلح کے نیچے سے جتنا چاہیے لے کر جاتا تھا، کھانا بناتا تھا، جو بھی آتا کوئی بھوکا نہیں جاتا تھا. پھر اگلے ٹائم آتا تھا مسلح کے نیچے سے پیسے نکال کر جاتا. یہ کہاں سے آتا تھا؟ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا کرم ہے. وہ کھلاتے تھے، اللہ خزانہ بھرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ والے کے در پہ خزانے کی کمی نہیں ہوتی ہے. وہ مٹی کو سونا بھی بنا دیتا ہے. موت تو ان کو ہے ہی نہیں، تو مرتے ہی نہیں. ہم مردے کو نہیں مانتے، ہم زندوں کا عرس مناتے ہیں. ہم غریب نواز ہمارے زندہ تھے، زندہ ہے اور زندہ ہی رہنا ہے. اور میں کوئی ہوا ہوا ایمان نہیں کر رہا ہوں، کتابوں سے بول رہا ہوں. وہ کیا مرے گا؟ عام طور پہ تو دیکھا جاتا ہے کچھ 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد کتنی قبریں کھل رہی ہیں کہ کفن کے ساتھ پورا جسم سلامت ہے. یہ تو غریب نواز ہے، غریب نواز عطا رسول ہیں. ان کے کرم کا کیا کہنا، ان کی عطا کا کیا کہنا. ان کی نوازشات بہت ہیں، ان کے عنایات بہت ہیں. انہوں نے احسان کیا ہے ہم سب پہ. ان کے کرم سے آج ہم بھی لہلہا رہے ہیں. اسلام کی آبیاری ہری بھری ہے کہ سرکار غریب نواز کی وجہ سے آ گیا. ہمیں اور آپ ان سے سچی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کا طریقہ اپنانا چاہیے. ہمیں کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے. سرکار غریب نواز نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی ہے، کسی کو پریشان نہیں کیا ہے. اسلام کا قانون نہیں ہے سب کو عزت دینا سیکھیے، عزت ملے گی. ہم جب آپ کو عزت دیں گے، آپ ہمیں عزت دیں گے. آپ جب دوسرے کی توقیر کریں گے، دوسرا آپ کی توقیر کرے گا. آپ اسلامی طور طریقہ کو اپنائیں، ہم بھی اپنائیں، آپ بھی اپنائیں، سب اپنائیں. ایک دوسرے کے ساتھ آپ پیار سے باتیں کرنا شروع کیجیے، محبت سے. آپ کی باتوں میں، ہماری باتوں میں چاشنی ہونی چاہیے، مٹھاس ہونی چاہیے. پیار کی بولی میں بڑا اثر ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے پہلے سخت باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے معاملے بگڑتے جاتے ہیں، معاملے بگڑتے جاتے ہیں، خراب ہوتے جاتے ہیں. لوگوں، اللہ والوں کو اللہ نے بے پناہ طاقتیں دی ہیں. اللہ کا جو محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے کرم کے نوازش، کرم بہت بے شمار کرتا ہے، بہت مالا مال کرتا ہے. وہ سب کو دیتے ہیں. ان کی دعائیں قابل قبول ہیں. اجمیر جب جاؤ تو لوگ اللہ سے مانگو، اللہ غریب نواز کے صدقے میں ہمارا ایمان سلامت فرما دے. اے اللہ غریب نواز کے چوکھٹ کی برکت سے ہمیں بھی ایمان کی دولت عطا فرما، ایمان مضبوط فرما. دولتیں آنی جانی ہے، دھن دولت مانگنا چھوڑو، آؤ تو ایمان کی دولت مانگتے ہیں. اللہ سے مانگو. سرکار غریب نواز کے صدقے میں ہم سب مانگے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا بیڑا پار ہوگا، آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا. سب کا وسیلہ آپ نے سنا، وسیلے سے اللہ ملتا ہے. بولو سبحان اللہ. وسیلے سے اللہ ملتا ہے، بغیر وسیلے اللہ نہیں ملتا. وسیلہ، ہم لوگ وسیلہ والے ہیں. خواجہ صاحب میرا وسیلہ. نبی نے فرمایا نا کہ دنیا میں جو جس سے پیار کرے گا قیامت اسی کے ساتھ رہے گا. بولو سبحان اللہ. جس سے پیار کرے گا اسی کے ساتھ